نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کر کے ہم پہ احسان عظیم کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں آقائے دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین گرام، شعبان معظم قمری سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی دل نشین انداز میں فرمائی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ایسی بہت سی احادیث مل جاتی ہیں کہ جس سے ماہ شعبان کی بے تحاشا فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، پتہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جس مہینے کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مہینہ قرار دے دیں تو اس کی عظمت کا کیا ہی ٹھکانہ ہوگا۔ اس ماہ مبارک کی فضیلتوں اور برکتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ 15 شعبان کی رات آتی ہے جسے نصف شعبان بھی کہا جاتا ہے، جو نہایت برکتوں، فضیلتوں اور عظمت والی رات ہے۔ آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو شب بارات کا ہے، اور اس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ زندگی کی ہر وہ گرہ جو آپ کی زندگی کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہے، خوشیاں اور سکون حاصل کرنے میں حائل ہے، ان تمام کو کھول دے گا۔ اسلام میں کچھ دنوں اور راتوں کو خاص قرار دیا گیا ہے، اس میں شب بارات بھی ایک رات ہے۔ بارات کا مطلب ہے نجات، اور شب بارات کا مطلب ہے گناہوں سے نجات کی رات، جہنم کی آگ سے نجات کی رات۔ یہ یاد رکھیں کہ معافی اور مغفرت تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اسی لیے شب بارات کو مسلمانوں کے لیے گریہ وزاری والی رات کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ سے تجدید عہد کرنے کی رات ہے، شیطانی وسوسوں، خیالات سے اپنے آپ کے لیے پناہ مانگنے کی رات ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑے بڑے فیصلے انسانوں کے لیے کر دیے جاتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، کتنا رزق کس کو ملے گا، کس کی شادی کہاں ہوگی، کس کی کتنی اولادیں ہوں گی۔ شب بارات کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان زمین کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کے یا پھر بغض رکھنے والے شخص کے۔ سامعین گرامی، اس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے، اور اس میں بھی استغفر اللہ کا ورد اور درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ نفلی نمازیں پڑھیں اور خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں اور دعاؤں میں گریہ وزاری کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی حاجتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اب آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف، جو خاص شب بارات کا وظیفہ ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو آپ کریں گے یہ خاص اپنی روزی رزق میں برکت اور اضافے کے لیے ہوگا۔ آپ نے چاول کے 7 دانے گن کر لے لینے ہیں، اور سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجات کو پڑھ لینا ہے۔ صلاۃ الحاجات یعنی نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پہ بیٹھے رہنا ہے، اور پھر آپ نے چاول کا 1 دانہ اٹھانا ہے اور اس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔
یہی عمل ایک ایک چاول کے دانے پر آپ نے کرنا ہے اور اس طرح 7 دانے چاول آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے کشادگی رزق کے لیے دعا مانگ لینی ہے، اور یہ چاول کے 7 دانے آپ نے سنبھال کر کسی ایسی جگہ رکھ لینے ہیں جہاں آپ اپنے پیسے سنبھال کر رکھتے ہوں، پھر چاہے وہ کسی خاتون کا پرس ہو، مرد کا والیٹ ہو، یا پھر الماری وغیرہ میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ اپنا ماہانہ خرچہ یا کوئی بڑی رقم رکھتے ہوں گھر کے لیے، اور یہ 7 دانے چاول وہاں رکھ کر چھوڑ دینے ہیں۔ کسی پوٹلی یا تھیلی میں باندھ کر رکھ لیں۔ اس سے پورا سال آپ کی رزق میں، آپ کے پیسوں میں، دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ از غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتے رہیں گے، دولت آپ کے پاس آتی رہے گی، رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ وظیفہ اور اس طرح کا عمل ضرور شب بارات کو مغرب کی نماز سے لے کے فجر کی نماز کے درمیان کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے ہر معاملے میں، آمین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔